व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व शहीदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। इस कदर बेबसी होगी उस दिन कि इंसान अपने खिलाफ खुद गवाही देगा, खुद कहेगा कि मैं गलत था, मैंने मिस्टेक्स की थी। इसलिए आज ही अपना एहतसाब करना चाहिए ना। आज की आयत में, ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो लफ्ज़ हैं, दो जगहों पर आपने हाईलाइट करना है। लिक़ा यौमिकुम हाज़ा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो धोखे में पड़ा वो आखिरत पे यकीन नहीं करेगा। हम कहते हैं ना आखिरत आनी ही आनी है, बड़ी आहें बढ़ते हैं जब मौत का जिक्र किया जाता है, लेकिन अगर हमें मौत का यकीन हो जाए तो हम इस कदर दुनिया में मगन ना हो, हम उतने पे ज़िंदगी जी लें जितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें आखिरत पर यकीन होगा तो फिर हम दुनिया के धोखे में नहीं पड़ेंगे। इसलिए इन दोनों पे तदब्बुर करना है, गौर व फिक्र करना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी सोचें हैं, कौन से अवामिल हैं जो हमें दुनिया के धोखे में डालते हैं और आखिरत में अल्लाह ताला की मुलाकात से दूर करते जा रहे हैं। मतलब मुलाकात तो होगी ही होगी, लेकिन उसका यकीन नहीं है। आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। आप शुरू में जब कुरान के स्टार्ट में सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ते हैं तो उसमें आप कहते हैं वबिल आखिरति हुम युकिनून, अल्लाह के रसूल पर तो ईमान लाते हैं, किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन जब आखिरत की बात आई तो यकीन का मतलब ऐसे है कि जैसे किसी चीज़ को आप बिल्कुल सामने देख रहे हो, ये ऐसे होगा ही होगा, ये तो होना ही होना है, समझे हो ही गया, ये तो कंफर्म है होना है। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए ना, दुनिया की ज़िंदगी में हमें लगता है कि ऐसा ना किया तो सामने वाले बंदे ने मेरे साथ ऐसा करना ही करना है, और सामने वाले बंदे की बातों से बचने के लिए हम उसकी मर्ज़ी का काम कर देते हैं। हमें बंदों के रवैयों का ज़्यादा यकीन है बनिस्बत अल्लाह ताला की मुलाकात से। हमें ये क्यों नहीं यकीन कि अल्लाह का हमारे साथ क्या रवैया होगा क़यामत के दिन, किस तरह वो हमारे सामने आएंगे और किस तरह उसका जलाल और उसकी मुलाकात पूरी दुनिया के सामने रुसवाई। इंसान, एक माँ जो है, पूरी दुनिया की रुसवाई से बचने के लिए, यानी दुनिया की बातों से बचने के लिए, एक अपनी बेटी को मुशक्क़तों में पढ़कर वो तमाम चीज़ें, ज़रूरियात की और इसके अलावा भी आसाइशें अता कर दे ताकि दुनिया की बातों से बच सके। क्या उसको आखिरत पे यकीन नहीं होता? यानी इतना हमें ये यकीन है कि दुनिया बात करेगी, लेकिन ये यकीन नहीं है कि अल्लाह भी बात करेगा हमसे क़यामत के दिन। तो अपने आप को ना थोड़ा सा चेक करते रहना चाहिए, अपने आप का मुहासबा करते रहना चाहिए कि कौन सी ऐसी, देखिए लोगों पे जब यकीन करेंगे तो आखिरत का यकीन ख़त्म होता जाएगा। जिसको लोगों की मुलाकात और लोगों की बातों की परवाह है, उसको आखिरत की बातों की परवाह नहीं रहती, आखिरत पर यकीन नहीं रहता, अल्लाह की मुलाकात पर यकीन नहीं रहता। ये दोनों एक अपोजिट चीज़ें हैं। या आप चूज़ कर लें अल्लाह की मुलाकात, आखिरत पर यकीन, या फिर दुनिया में लोगों की मुलाकात और उनकी बातें और उन पर यकीन और उनकी बातों के लिए ज़िंदगी जीना और उनके लिए उठना बैठना। ये सब चीज़ें सिर्फ दुनिया का धोखा हमें काफिर बना देता है। इसलिए बहुत गौर व फिक्र करना है और दुआ करनी है, अल्लाह हमें दुनिया के धोखे से निकाल दे। हम सिर्फ उतने पे जिए जितनी हमें ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, उससे हमारी मोहब्बत ख़त्म कर दे। हमारी ज़रूरत की हद तक हम करें, दुनिया को जितना भी इस्तेमाल करना है, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए और जितनी भी अपनी सलाहियतें हैं, कुव्वतें हैं, हम दुनिया में उतनी लगाएं जितनी ज़रूरत है। बाकी मेरी सारी की सारी कोशिशें क्या हों, आखिरत की मुलाकात पर। आज हमें ये बातें बड़ी आम सी लगती हैं ना, लेकिन इमेजिन करें कि क़यामत के दिन कोई चारा नहीं ना होगा, तो फिर इंसान कहेगा मैंने हाँ किया है ऐसा, तो क्या उसके इकरार करने से उसकी छुट्टी हो जाएगी? क्या उसके इकरार करने से उसको माफ़ी मिल जाएगी? माफ़ी के तो सारे दरवाजे, तौबा के तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। दुनिया में ये होता है कि आपको कहते हैं आप इकरार कर लो, आपको ना कुछ नहीं कहा जाएगा। अल्लाह नहीं ऐसे कहेंगे, इंसान खुद इकरार करता जाएगा, उसका हाथ, उसकी ज़ुबान, हर अज़ा बोलना शुरू हो जाएगा। वशाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन।
ذالک अलम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा, ऐसा नहीं होता कि आपका रब किसी भी बस्ती को हलाक कर दे जुल्म के साथ। अल्लाह ताला का ये तरीका ही नहीं है, जबकि उसमें रहने वाले गाफिल। तो इससे क्या मुराद है कि अल्लाह ताला किसी भी बस्ती में अजाब या उनको हलाक तब तक नहीं करते जब तक उनमें किसी नबी को ना भेज दें। यानी इंसान ये नहीं सोच सकता कि आखिरत में उसको जब अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा तो वो तो गाफिल होगा, उसको तो पता ही नहीं था कि ये नेकियां करनी है। अल्लाह कहते हैं हम किसी को तब तक उस पर जुल्म नहीं करते, उसको कोई अजाब नहीं देते, उसे सजा नहीं देते जब तक उसको इन्फॉर्म ना कर दें, उसको खबरदार करने के लिए उसके पास किसी इंसान को ना भेज दें। अब देखिए हमारे पास तो खबरदार करने के लिए अल्लाह के रसूल आ गए और हम खबरदार भी हो गए। अब ये कहना कि हमने कुरान नहीं पढ़ना, हमें अमल करना पड़ेगा, तो ये तो इसमें तो हमें पूछा जाएगा तुम्हारे पास तुम्हें पता था सच्ची किताब आ गई है और तुम इस वजह से नहीं उसको रीड करते थे कि तुम्हें अमल करना पड़ेगा। तो ये गाफिलों में से नहीं है, ये तो मान कर यानी जान कर ना मानने वाली बात होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का तरीका हमेशा से यही रहा है कि जब तक कोई पैगंबर या उसका नायब बस्ती वालों तक ना पहुंचे, उन्हें हकीकत से आगाह ना करे, तब तक अल्लाह उस बस्ती वाले को हलाक नहीं करते, तब तक उनको सजा नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये भी हमें ज़हन में रखें कि ये हुज्जत क़यामत के दिन हमारे काम नहीं आएगी। वलिकुल्लि दरजातुम मिम्मा अमिलू, हर एक के लिए दर्जात हैं, हर एक के लिए अलग अलग उसके रुतबे हैं, उसके मुकामात हैं, हर एक का स्टेटस, हर एक का रुतबा अल्लाह के सामने भी अलग अलग होगा। दुनिया में स्टेटस बनाने की कोशिश तो हम करते हैं ना, दुनिया का माल और दुनिया का पैसा और रुतबा मुकाम अपनी सलाहियतों से, हुनर से, तो अल्लाह के नज़दीक भी कुछ लोग दर्जात में बुलंद होंगे। तो हर एक का दर्जा कौन सा होगा, हर एक का स्टेटस क्या होगा अल्लाह के यहाँ उसके अमल के मुताबिक। मिम्मा आमिलू वलिकुल्लिन दरजातुन मिम्मा आमिलू, हर एक के लिए दर्जा है उसके अमल के मुताबिक। ये नहीं कहा उसके माल के मुताबिक, ये भी नहीं कहा उसके इल्म के मुताबिक। थोड़ा सा सोचिए, इल्म कफायत नहीं करेगा जब तक अमल नहीं होगा। ये भी नहीं कहा उसकी खूबसूरती के मुताबिक, ये भी नहीं कहा कि उसकी औलाद के मुताबिक, लोग उसको दुनिया में कितना जानते थे इसके मुताबिक, लोग उसकी कितनी इज्जत करते थे इसके मुताबिक, बिल्कुल भी नहीं। उसके पास कितनी आसाइशें थी ये भी नहीं कहा, लोग उससे कितना खुश थे। मिम्मा अमिलू, जितने उसने नेक अमाल किए, अल्लाह की रजा के लिए अमल किए। इधर नेक नहीं ना कहा गया, वजह यह है कि बुरे भी तो किए जा सकते हैं ना। तो हर एक का दर्जा उसके अमल के मुताबिक है, बुरे वालों का बुरे अमल के मुताबिक और नेक वालों का नेक अमल के मुताबिक बुलंद होगा। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बुलंद रुतबा किसका है? अल्लाह कहते हैं कि हमारे नज़दीक मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़दीक कौन है? अतकाकुम, तुम में से जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जिनको मुआशरा कुछ नहीं समझता, जिनको मुआशरा हमेशा कुचलता रहता है। और ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक बड़े अहम होते हैं, बड़ा रुतबा होता है उनका अल्लाह के यहाँ। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत हासिल है तो तकवा की बुनियाद पर। अल्लाह के नज़दीक कोई इम्पोर्टेंट है, कोई अहम है, कोई अल्लाह का प्यारा है, कोई अल्लाह का लाडला है, कोई अल्लाह का करीबी दोस्त है, उसका पक्का है, तो वो कौन है? मुत्तकी इंसान, जो गुनाहों से बचता और नेकी करने की तरफ हमेशा मोटिवेट होता रहता है, आमादा होता रहता है, नेकियों का शौक लग जाता है उसे, वो अपनी गुनाहों को अपने अंदर से निकालता रहता है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह क्या कहते हैं तुम्हारा रब गाफिल नहीं है, वो तुम्हें चेक कर रहा है, वो तुम्हारे अमल देख रहा है, वो तुम्हारे सब अमाल को गिन रहा है, कौन कितना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह कर रहा है, कौन कितनी चीटिंग कर रहा है,
کون کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، کس انداز میں کیا جا رہا ہے، کس نیت سے کیا جا رہا ہے، دنیا کی تغدو کے لیے کیا جا رہا ہے یا آخرت کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک ایک چیز ہمارے جو ایکسپریشن ہے جو دوسرے سمجھ نہیں سکتے نا ہمارے دل کے حالات کو، اللہ ہماری اس نیت کو بھی جانتے ہیں کہ ایک انسان نے عمل کیا تو کیسے کیا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں اللہ کو پتا ہے، جو نیک ہے ان کا مقام کیا ہے اور جو برے ہیں ان کا مقام. تو اب دیکھیں جیسے جیسے انسان برائی کرتا رہتا ہے اس کا مقام نیچا ہوتا جاتا ہے، جیسے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کے لیے جہنم کا آخری گڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جتنے برے اعمال ہوتے جائیں گے درجہ کم ہوتا جائے گا، نیک عمل کرتے جائیں گے تو درجہ بڑھتا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان کو بتائیں، ان کو ڈرائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کے لحاظ سے لوگوں کو دوسرے پر فضیلت دیں گے. تو دنیا میں انسان حلال اور حرام کی پرواہ کیے بنا مقام مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن آخرت میں کیسے کرے گا؟ آخرت میں کیسے انسان خریدے گا جا کر؟ کہ آخرت میں انسان اپنا رتبہ خرید سکے گا؟ دنیا کے درجے کی آخرت میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. دنیا کے درجات کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا گھر کیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیسا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کس طرح کے رہتے ہیں، بولنے کا انداز کیا ہے، بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر دنیا میں رتبے، مقام، ذات پات، یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. اور آخرت میں ان میں سے کوئی بھی چیز مقام بڑھانے میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی. اگر دیں گے تو انسان کے عمل. تو سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کو چیک کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دیکھیے کہ درجات کا بلند ہونے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا، آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کی پروموشن ہوتی ہے، آپ کی سیلری بڑھ جاتی ہے، آپ کو دوسروں سے زیادہ تھوڑی اہمیت ملتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جیسے آپ کی زندگی کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، پہلے آپ خوشحال نہیں تھے، اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے خوشحال کیا، آپ کا رتبہ بلند ہوتا گیا، آپ خوش ہوتے ہیں. تو نیکی کرنے میں بھی ہمیں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے شوقین ہونا چاہیے. ایک نیکی کر کے ہم کہتے ہیں اچھا میں نے وہی نیکی کی تھی نا، بس ٹھیک ہے کافی ہے، میں ہر وقت نیکیاں ہی کرتی رہوں. تو جس طرح دنیا کا کمانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیں سب مل جائے، سب حاصل کر لینا، اس طرح نیکیاں کرنے میں بھی شوق ہونا چاہیے کہ میرا رتبہ بلند ہو، میں نے یہ بھی نیکی کرنی ہے، یہ بھی کام کرنا ہے. آخرت میں ایک نیکی سے آپ کے درجات تو نہیں بلند ہوں گے، ایک عمل کر لیا اور باقی سارے برے کیے. تو ہمارے پاس شوق ہونا چاہیے، شوق ہوگا اللہ کے نزدیک رتبہ پانے کا تو ہی انسان پھر تقوی اختیار کر سکتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور رب آپ کا بہت بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو انسانوں کے رتبوں کی ضرورت ہے. مثلا اگر کسی کا رتبہ بلند ہوتا ہے، یعنی کمپنی میں اگر کسی کا رتبہ بلند ہوتا ہے تو کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. کمپنی والے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رتبے بلند ہوں تو جو رتبہ بلند کرتا ہے نا وہ اپنا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے. تو اللہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو ہمارے کم رتبوں سے اور زیادہ بلند رتبوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا تو خود بڑا رتبہ بلند ہے، اس کو ہمارے ان رتبوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی سکھانے کے ڈنگ سکھائے، اس نے انبیاء کو بھیجا اور ہماری تربیت کی. وہ بے نیاز ہونے کے باوجود ہم پہ رحمت نازل کر رہا ہے. اور انبیاء کا اس دنیا میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. ٹھیک ہے،
تو وہ بے پرواہ ہے اور کمال رحمت ہے، یعنی اسے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں، پھر بھی احسان کے طور پر رحمت والا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے جو نعمتیں ذکر ہوئیں، مثلا رسولوں کا بھیجنا وغیرہ، تو یہ رحمت کی بنا پر ہے، اپنے کسی فائدے کے لیے اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا۔ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسولوں کو اپنے کسی فائدے کے لیے بھیجا ہے، یعنی اگر ایک ملک میں دوسرے ملک کے پاس ایک سفیر جاتا تھا، پہلے ملکوں میں وہ پیغام لے کے جاتا تھا، تو اس میں ملک کے بادشاہ کا بھی فائدہ ہوتا تھا، اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا، صلح کے لیے پیغام بھیجا جاتا تھا۔ تو اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر انبیاء بھی بھیجے تو وہ رحمت ہیں، اللہ کا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی کہ انسانوں کو اپنی طرف بلا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ بلند ہو جائے، کہ اللہ تو پہلے ہی بہت بڑا ہے، اس کی تو شان پہلے سے بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذو الرحمہ کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے جنوں، آدمیوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں میں اتاری ہے، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر لوگ مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے جو وحشی جانور ہیں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں پر قیامت کے دن کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کی دنیا میں ایک رحمت نازل ہوئی ہے، اور آپ سوچیں کہ وہ رحمت کتنی ہے کہ ہمیں مشقتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ ہمیں اگر کبھی مصیبت میں ڈالے بھی تو اس کے بعد ہمیں بہت بڑا انعام دیتا ہے اگر ہم آزمائش پہ پورا اتر جائیں۔ اس لیے اس کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اتنا بے نیاز ہے کہ کہتا ہے یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور پھر تمہارا جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، جیسا کہ اس نے تمہیں بھی اٹھایا تھا دوسری قوموں کی، یعنی دوسری قوموں کو ختم کر کے تمہیں قوم بنایا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے قوم عاد کو ختم کیا، تو ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ قوم سمود بن گئے، پھر ان کو ہلاک کیا، تو ایسے رفتہ رفتہ قومیں ہلاک ہوتی گئی اور نئی قومیں آتی گئیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ یہاں پہ جن رہتے تھے، پھر انسانوں کو جانشین بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان دونوں کے علاوہ بھی کسی کو بنا سکے، اللہ کی کنٹرول میں اللہ کی طاقت ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تم سب کو ختم کرے، ملیا میٹ کر دے، تمہیں نست و نبود کر دے، تمہیں رسوا کر دے، تمہارا یہاں پہ کوئی چارہ ہی نہ رہے، ختم ہو جاؤ تم یہاں سے، اور پھر اللہ کسی دوسرے کو لے آئے جو آ کے نیک اعمال کرے، ٹھیک ہے، جو نیکیاں کرے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نیکیاں نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں، اللہ کے تو مخلوق ہی بہت زیادہ ہے جو نیکیاں کرتی ہے۔ اس لیے جب کبھی ہمیں نیکی کی توفیق مل رہی ہو اور پھر ہم اس کی قدر نہ کر رہے ہوں تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ موقع چھین لینا ہے، اور پھر اللہ نے میری جگہ کسی اور کو لے آنا ہے، اور پھر مجھے یہ دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ توفیق چھین لیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور کو وہ سروس دے دیتے ہیں، کسی اور سے خدمت کروا لیتے ہیں، دین کی، اسلام کی، قرآن کی، نیک اعمال کی۔ اس لیے نیکیوں کی توفیق جو پہلے سوچ آتی ہے نا نیکی کرنے کی، اسی وقت کر جانی چاہیے، کیونکہ بعد میں ہم لوگوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاشرے کی گرد ہم پر جم جاتی ہے اور پھر ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہم نیکی کے آتے ہی فوراً نیک عمل کر لیتے ہیں نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہمارا ایمان تھوڑا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچتے رہنا چاہیے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جو تمہیں وعدہ دیے جاتے ہو، کس چیز کا وعدہ؟ آخرت کا وعدہ، جنت جہنم کا وعدہ، تمہارا اللہ کے سامنے اکٹھے ہونے کا وعدہ، سب پورے ہوں گے اور تم واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا اور تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء کی
فتوحات کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا کہ انبیاء پر لوگ آئیں گے، مانیں گے ان کی بات کو اور ان پر ایمان لائیں گے، تو یہ بھی وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا جو تم سے کیا. جتنے بھی وعدے اللہ نے تم سے کیے نا، جب سب پورے ہونے والے ہیں. اور انسان جتنی بھی کوشش کر لے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں بچ سکے گا. وہ بنی اسرائیل کے ایک واقعہ تھا نا، جو شخص اللہ سے بڑا ڈرتا تھا، اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ میری جو جسم ہوگا اس کو راکھ بنا کر کبھی کچھ ہواؤں میں بکھیر دینا اور پانی میں مکس کر دینا، مٹی میں مکس کر دینا. پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی حکم دیا، پانی کے فرشتوں کو اور ہواؤں کے اکٹھا کر کے اس شخص کو میرے سامنے لیا اور اس کے ذرے ذرے کو جوڑا گیا اور وہ پھر اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تو انسان کچھ بھی کر لے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ بچ نہیں سکے گا، اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑے گا. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ملاقات کا، جنت کا، جہنم کا، رتبوں کا، اللہ نے جتنے بھی انسانوں سے وعدے کیے وہ پورے ہوں گے. انسان یہ نہ سمجھے کہ ابھی تک ہو نہیں رہے تو ہوں گے نہیں، وہ ہو کر رہیں گے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. آج کی جو آیات ہمیں بیسکلی ایک ٹاپک دے رہی ہے نا، وہ کیا ہے؟ آخرت کی توجہ، آخرت کی جانب جاتی سوچ. سوچئے آخرت زندگی میں جانا ہے واپس، اور اس کے لیے بھی سوچنا ہے. ساری توجہ دنیا کے لیے نہیں کرنی، آخرت کے لیے ایفرٹس کرنا شروع کر دیں گے نا، ہماری زندگی کی ساری مشکلات، ذہنی پریشانیاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ ہماری پریارٹیز اور ہماری جو دنیا کمانے کی خواہش ہے وہ کم ہوگی، تو سکون بھی زیادہ ہو جائے گا. زیادہ پانے کی خواہش نے انسان کو بے سکون کر دیا ہے. تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور وہ تمام چیزیں لکھنی ہیں جو ہمیں آخرت کے یقین سے دور کرتی ہیں. وہ ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی خواہشات، ہمارا نفس، لوگوں کی کمپنی، لوگوں کی باتیں، قرآن سے دوری، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہر شخص بھی ایک وجہ بتائے گا، تو شاید کہ کسی کی ایک وجہ سے دوسرے کو کہ دلوں کو جاگنے کے لیے پانی مل سکے. ایک جملہ کافی ہوتا ہے نا، زندگی کو، مردہ جسم کو واپس زندہ ہونے کے لیے، مردہ دل کو واپس زندہ ہونے کے لیے. تو اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی توجہ آخرت کی طرف لگائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر یقین عطا کر دے، اور روز محشر جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے پاس کچھ ہو جو اس کو دکھا سکے. اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا نا، جیسے آپ کو کوئی کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ خالی ہاتھ آ جاتے ہو، کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ سامنا نہیں کر پاتے، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے نہ ملیں. ٹھیک ہے، ویسے انسان اللہ کی نظر سے دور نہیں ہو سکے گا قیامت کے دن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکتیں پیدا کرے، ہماری ذہنی الجھنوں کو اور ہمارے جتنے بھی ایسی پرابلمس ہیں جو ہمیں دنیا کی طرف ہی دھکیلتے جا رہی ہیں، اللہ اس سے نکال کر خالص توجہ جو ہے آخرت کی طرف لگوا دے. تو اس سے ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے اور اللہ کی محبت بھی بڑھتی رہتی ہے، اور پھر انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تلاوت سنیے اور غور و فکر کریے کہ آپ کو ان آیات سے کیا سمجھ آتی ہے، کیا بات جو ہے جو آپ کو اس سے نہیں ملی سیکھنے کے لیے. آج کی آیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں سنوائی،